چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الوصایا ہم لوگ شروع کر چکے تھے اور کتاب الوصایا کے تحت جو حدیث ذکر کی گئی ہے اس حدیث کی شرح بھی گزر چکی تھی. اس کے بعد اس کا جو پہلا جملہ ہے اس کی شرح ہم کر رہے تھے. ترجمہ تو ہم لوگ کر چکے ہیں. پہلے جملے میں وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ بِخُمْسِ مَالِهِ، یہ ہم لوگ کر چکے ہیں. اور اس میں خمس مال ہی، یہ جو مال کا 5واں حصہ وصیت کے طور پر دیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ ایک حدیث بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو حدیث اس باب میں ہے جس میں ثلث کا ذکر ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ ثلث زیادہ ہے، تو اس لیے ثلث سے کم ہونا چاہیے. تو خمس کو کیوں منتخب کیا گیا؟ جبکہ آدمی اپنے مال کے سمن کی بھی وصیت کر سکتا ہے، یعنی 8ویں حصے کی، صبح کی وصیت بھی کر سکتا ہے یعنی 7ویں حصے کی، سدس کی بھی کر سکتا ہے یعنی 6 حصے کی، اور پھر ربع کی بھی کر سکتا ہے یعنی 4 حصے کی، ثلث کو بھی کر سکتا ہے یعنی 3 حصے کی. لیکن یہاں خمس کو اس لیے منتخب کیا گیا کہ ایک حدیث میں خمس کا ذکر آیا ہے. میں نے گزشتہ ہفتہ اس حدیث کا ذکر کیا تھا. اور پھر یہ کہ بعض آثار میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی خمس کی وصیت کی تھی، اس وجہ سے خمس کو منتخب کیا گیا. اب ہم لوگ جو وضاحت کریں گے اس جملے کی، وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ، جس نے بہت سا مال چھوڑا ہے اس کے لیے وصیت کرنا مستحب ہے. جس کے پاس مال ہے اس کو چاہیے کہ وصیت بھی کرے، تاکہ پہلے تو اس کو فائدہ ہو اجر و ثواب کی صورت میں، اور دوسرا یہ کہ غریبوں کو فائدہ پہنچے تاکہ ان کے کچھ کام آ سکے. اس کا حکم کیا ہے؟ یہاں مستحب ہے. انہوں نے ایک حکم ذکر کیا، لیکن ہر حالت میں مستحب نہیں ہے. عام حالت میں مستحب ہے، جس کے پاس مال ہے عام حالت میں اس کے لیے مستحب ہے. لیکن ہمارے پاس یہ کسی بھی چیز کے حکم کے جو درجے ہیں یا مختلف احکام ہیں کسی بھی چیز کے، جیسے کہ جو حکام تکلیفی ہم جس کو کہتے ہیں، جن احکام کا ہمیں مکلف کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ جو ہے کیا ہے؟ واجب ہے، جس کو فرض بھی کہتے ہیں، مستحب ہے، اور پھر اس میں حرام بھی ہے، پھر مکروہ بھی ہے. تو وصیت، یہ چاروں چیزیں اس میں شامل ہیں. وصیت کے حکم میں یہ چاروں چیزیں آتے ہیں. بعض حالات میں وصیت واجب ہے، بعض حالات میں مستحب ہے، بلکہ عام حالات میں مستحب ہے، اور بعض حالات میں یہ مکروہ ہے، اور بعض حالات میں یہ حرام بھی ہے. واجب کب ہے؟ کسی آدمی کے ذمے کچھ حقوق ہیں، کسی کا قرض ہے، اور وہ اگر نہیں بتائے گا تو ان کے حقوق کے ضائع ہونے کا ڈر ہے، یا پھر اس مخروض کو اس کا قرض نہیں ملنے کا ڈر ہے. تو ایسی صورت میں وصیت واجب ہوگی کہ وہ وصیت کر دے کہ میرے مال میں سے فلاں کے جو حقوق ہیں وہ نکالے جائیں. وصیت کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس آدمی کا حق ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اگر کوئی شخص کہے کہ جس کی وفات ہوئی ہے اس کے ذمے میرے کچھ حقوق ہیں، یا پھر یہ کہ اس نے مجھ سے کچھ قرض دیا تھا اور وہ چیز تحریری طور پر موجود نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وارث بغیر ثبوت کے اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے، اس کے حقوق ضائع ہو جائیں گے. تو ایسی صورت میں جو وصیت ہے وہ واجب ہوگی. جس آدمی کے اوپر کچھ حقوق ہیں، یا پھر کسی کا کوئی قرض ہے اور وہ تحریری شکل میں موجود نہیں ہے اس کے پاس، ان کے ضائع ہونے کا ڈر ہے، تو ایسی صورت میں ان کے حق میں وصیت کرنا یہ اس پر واجب ہے. مستحب تو عام حالات میں ہے. جس کے پاس بھی مال ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ حصے کی، جو بہتر ہے کہ خمس ہو، اس کی وصیت کرے. مکروہ کب ہے؟ کسی محتاج، جو آدمی محتاج ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، وہ وصیت کرے اپنے مال میں سے، جبکہ اس کے مال کے اگر اس کے پاس کچھ مال بچے گا بھی، محتاج ہے وہ خود، اگر کچھ مال اس کا ہے بھی تو وہ وارثوں کے لیے چھوڑ کر جانا چاہیے، تاکہ اس کے وارث اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ وہ اس کے زیادہ مستحق ہے. تو اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ خود محتاج ہے، لیکن وہ وصیت کر کے جائے کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ نکالا جائے، تو مکروہ ہوگی، کیونکہ اس صورت میں کیونکہ وہ دو کی مدد کرنے کے اعتبار سے بھی، تو وہ اگر وصیت کرے تو ایسی صورت میں وصیت مکروہ ہوگی. تو وصیت کی مکروہ شکل یہ ہے کہ جو محتاج ہے وہ اپنے مال میں سے کچھ حصے کے صدقہ کرنے کی وصیت کرے، جبکہ اس کے وارث اس کے مال کے محتاج ہیں.
حرام کس صورت میں ہوگی؟ اگر کوئی شخص ثلث سے زیادہ کی وصیت کرے تو وصیت وہ حرام ہوگی، اسے نافذ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح وہ کسی وارث کے حق میں وصیت کرے، جیسے اپنے کسی بیٹے کے حق میں، وہ بیٹا جو بہت خدمت کرتا ہے اس کی، یا وہ بیٹی جو اس کی بہت خدمت گزار ہے، اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے وہ وصیت کرتا ہے، تو وہ وصیت حرام ہوگی اور اسے نافذ نہیں کیا جائے گا۔ یہاں عام طور پر ہمارے گھرانوں میں یا پھر ہمارے ملکوں میں یہ ماحول ہے کہ والدین ان کی اولاد میں سے جو زیادہ مطیع ہوتی ہے، زیادہ فرما بردار ہوتی ہے، ان کے ساتھ مال کے معاملے میں بھی تفریق کرتے ہیں۔ لہٰذا جو ان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں یا زیادہ خدمت کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی وصیت بھی کر جاتے ہیں وہ، جبکہ اسلام میں والدین کی خدمت کا جو حکم دیا گیا وہ فرض ہے تمام اولاد کے لیے۔ ان پر وہ چیز فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، اپنے والدین کی دیکھ بھال کرے، اپنے والدین پر خرچ کرے، اپنے والدین کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کریں، یہ ان پر فرض ہے۔ وہ جب کرتے ہیں تو وہ اپنے فرض کو ادا کرتے ہیں، وہ اپنے فرض کو ادا کرتے ہیں۔ اس میں سے جو کرتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے آخرت کا بہتر انتظام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب کماتے ہیں، لیکن جو نہیں کرتے وہ اپنا نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا رغم انفہ، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک آگ آلود ہو۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ کون؟ تو من ادرک ابویہ کلاہما او احدہما ولم يدخل الجنہ، کہ جو اپنے والدین کو من ادرک ابویہ کلیہما او کلاہما احدہما فی الکبر، بڑھاپے میں، جس نے اپنے والدین کو دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور وہ جنت کا مستحق نہ بنے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین کی خدمت کے بدلے میں اولاد کو جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ آخرت میں حاصل ہوتی ہے۔ دنیا میں نیک نامی ہوگی، کیونکہ آدمی کے اچھے اعمال کے بدلے میں دنیا میں نیک نامی خود اس کے اچھے ثواب ہی کی ایک شکل ہے، لیکن اصل چیز آخرت ہی ہے۔ لیکن لوگ جو ہے والدین اولاد کے معاملے میں مال کی صورت میں تفریق کرتے ہیں، وہ چیز درست نہیں ہے۔ لہذا یہ بھی ماحول ہے کہ بعض والدین اپنے کسی نافرمان بچے کو یا پھر کسی گنہگار بچے کو، چاہے وہ کسی بھی حیثیت سے ہو، آخ کر دیتے ہیں۔ آخ کرنا کہتے ہیں کہ اپنی جائیداد سے بے دخل کر دینا، جبکہ یہ سراسر غیر شرعی بات ہے، سراسر غیر شرعی بات ہے، کیونکہ اسلام نے وراثت کو رشتے کی بنیاد پر دی ہے۔ وراثت کا جو حکم دیا ہے وہ رشتے کی بنیاد پر۔ تو مال کے معاملے میں تفریق کرنا درست نہیں ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں وہ اپنا فرض ادا کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو سنوارتے ہیں، لیکن جو اولاد ایسا نہیں کرتے وہ اپنے فرض میں کوتاہی کر کر گنہگار ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا ثواب کا جو موقع دیا ہے اس سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں۔ لیکن مال کے معاملے میں ان میں کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی، مال کے معاملے میں ان میں کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی۔ نہ ہی کسی اولاد کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے کہ ان کو فلاں گھر دے دیا جائے، اور نہ ہی کسی اولاد کو محروم کیا جا سکتا ہے کہ ان کو فلاں جائیداد سے یا پھر میری جائیداد سے ان کو بے دخل کیا جائے۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں رشتے کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہیں۔ اس میں ہمیں کسی قسم کے تصرف کا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ جو چیز ہے وہ یہ کہ آدمی اپنے اچھے تعلق کے ذریعے ان کو سمجھا سکتا ہے، ان کو حکمت کے ساتھ سمجھا سکتا ہے، لیکن محروم نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہاں میں جو ذکر کر رہا تھا وہ یہ کہ وارث کے حق میں وصیت کرنا یہ حرام ہے، اس کے نافذ نہیں کیا جائے گا، اور ثلث سے زیادہ کی وصیت کرنا، چاہے وہ کسی کے حق میں ہو، غریبوں کے حق میں ہو یا کسی مسجد کے حق میں ہو یا کسی کے بھی حق میں، جب ثلث سے زیادہ وصیت ہوگی وہ بھی حرام ہوگی اور وہ نافذ نہیں کی جائے گی۔ تو وصیت کا عام حکم کیا ہے کہ وہ مال ہونے کی صورت میں مستحب ہے، لیکن بعض حالات میں وہ واجب بھی ہوتی ہے، بعض حالات میں وہ مکروہ بھی ہوتی ہے، اور بعض حالات میں وہ حرام بھی ہوتی ہے۔ وتصح الوصیۃ والتدبیر من کل من تصح ہبتہ، اور وصیت اور تدبیر صحیح ہے ہر اس شخص کی جانب سے جس کا ہبہ کرنا صحیح ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ سبق میں اس بات کا ذکر آیا تھا کہ وصیت کے 4 رکن ہیں، پہلا رکن ہے موسی،
वसीयत करने वाला, ठीक है। दूसरा रुकन है मूसी लहू, जिसके हक में वसीयत की जाती है, जैसे मस्जिद के लिए उसने कहा कि इतनी मेरी जायदाद का हिस्सा मस्जिद बनाने के लिए दिया जाए या इतना हिस्सा गरीबों के लिए दिया जाए। मूसी लहू, जिसके हक में वसीयत की जाए, अपने किसी दोस्त के लिए किया, अपने किसी दूर के रिश्तेदार के लिए किया जो वारिस नहीं बनने वाले हैं, तो वो मूसी लहू है। और तीसरी मूसी बिही, मूसी बिही जिस चीज की वसीयत की जाए, जैसे वो अपने घर की, अपनी जायदाद की, अपने पास जो उसके पास जो दुकान है, या फिर जो जानवर उसके पास पाए जाते हैं, या उसके पास खुद गुलाम है, उनकी वसीयत करता है कि मेरा फलां गुलाम फलां को दे दिया जाए। तो जिस गुलाम के बारे में उन्हें वसीयत की है उसे कहते हैं मूसी भी। और चौथा रुकन क्या है? सीगा, जिस सीगे के जरिए वसीयत करता है, जिस सीगे के जरिए वसीयत करता है कि मैं वसीयत करता हूँ कि फलां को इतना दिया जाए, तो जो सीगा है मैं वसीयत करता हूँ, ये चौथा रुकन है। तो वसीयत के 4 रुकन हैं, एक मूसी, दूसरा मूसी लहू, और तीसरा मूसी भी, और चौथा अस्सीगा, चौथा अस्सीगा। अब ये जुमला जो मैंने पढ़ा है उसमें मूसी का जिक्र आ रहा है। मूसी कौन हो सकता है, कौन वसीयत करने वाला है? ये पहले रुकन का जिक्र आ रहा है। क्या है वो? वतसिहुल वसीयतु वत्तदबीरु मिन कुल्लि मन तसिहु हिबतुहु, हर उस शख्स का वसीयत करना सही है, वसीयत और तदबीर हर उस शख्स की सही होती है जिसका हिबा करना सही होता है। हिबा किसको कहते हैं? हिबा अपनी जिंदगी में माल के तबर्रो को कहते हैं। वसीयत अपने वफात के बाद माल के तबर्रो को कहते हैं। इसलिए इसमें मुशाबिहत भी पाई जाती है, क्योंकि दोनों माल का तबर्रो है। लेकिन हिबा अपनी जिंदगी में तबर्रो है और वसीयत अपनी वफात के बाद तबर्रो है। तो मौलिफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हर वो शख्स जिसका हिबा करना सही है उसका वसीयत करना भी सही है। उन्हें हिबा करना सही है क्यों 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 लिखा है? क्योंकि इससे पहले इस किताब में हिबा का बयान गुजर चुका है, और वहां उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया है कि हिबा किस शख्स की तरफ से दुरुस्त होता है। इसलिए उन्होंने यहाँ उसकी तफसीलात जिक्र करने के बजाय उसका हवाला दे दिया, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि किसका हिबा करना सही है। तो इसलिए उन्होंने उसकी तफसीलात के बजाय उसका हवाला दे दिया कि जिस शख्स का हिबा करना दुरुस्त होता है उसका वसीयत करना भी दुरुस्त होता है। तदबीर कहते हैं गुलाम आजाद करने को। कोई शख्स वसीयत कर जाए कि मेरी वफात के बाद फला गुलाम मेरा आजाद हो जाए, आजाद कर दिया जाए। तो हर वो शख्स जिसका हिबा करना सही है। हिबा करना किसका सही है? इससे पहले हम गुजर चुका कि वो जो कि आकिल हो, और वो जो कि बालिग हो, और वो जो कि रशीद हो, यानी माल के तसरुफ करने में उसकी अक्ल पुख्ता हो, वो नादान ना हो, माल के तसरुफ में नादान ना हो, जो कि सही तरीके से माल के फैसले ना कर सकता हो, तो वो रशीद कहलाता है। रशीद जिसके माल के तसरुफ करने के सिलसिले में यानी अक्ल का कमजोर ना हो, अक्ल का कच्चा ना हो, बल्कि उसकी अक्ल पुख्ता हो। तो हर वो शख्स जो आकिल हो, बालिग हो और रशीद हो वो हिबा कर सकता है, और हर वो शख्स जो हिबा कर सकता है वो वसीयत भी कर सकता है और वो तदबीर भी कर सकता है, यानी गुलाम को आजाद करने का हुक्म भी दे सकता है। ये पहले रुकन का जिक्र हो गया। अब दूसरा रुकन है, देखिए, वतसिहु बिकुल्लि मा फीही नफ़उन मुबाहुन ककल्बि सैदी वल गलमी वो बिमा फीही नहीं, बल्कि उससे पहले ऊपर जुमला छूट गया है। वो मिन सबिय्यिल आकिली, और वसीयत दुरुस्त है बच्चे की जानिब से भी, और आकिल वो बच्चा जो कि आकिल हो। आकिल बच्चा जब 7 साल की उम्र को पहुंचता है उसे सिने तमीज कहते हैं। तमीज की उम्र, तमीज करने लगता है कि बच्चा सही क्या है, गलत क्या है, और अखलाकी बात क्या है, गैर अखलाकी बात क्या है, वो तमीज करने लगता है, लेकिन उसकी अक्ल पुख्ता नहीं होती। लेकिन 10 साल का बच्चा, ये आमतौर पर फुकाए किराम कहते हैं कि 10 साल का बच्चा ये गोया आकिल बच्चा कह सकते हैं। तो यहाँ वो मिन सबिय्यिल आकिली जो उन्होंने कहा है कि वसीयत दुरुस्त होती है हर उस शख्स की जिसका हिबा करना दुरुस्त होता है, और उसकी वसीयत भी दुरुस्त होती है, उस बच्चे की वसीयत भी दुरुस्त होती है जो आकिल है। तो आम तौर पर फुकाए किराम कहते हैं कि वो 10 साल की उम्र का बच्चा अगर वसीयत कर जाता है तो उसकी वसीयत भी नाफिज की जाएगी। तो जो मूसी है, एक तो वो बालिग, आकिल और रशीद है, और दूसरा आकिल बच्चा है, ये मूसी है, इनकी वसीयत दुरुस्त होती है।
اس کے بعد کہتے ہیں والمحجور علیہ لسفہن، والمحجور علیہ لسفہن، اور وہ شخص جس پر پابندی عائد کی گئی ہو اس کے نادانی کی وجہ سے، اس کے نادانی کی وجہ سے جس پر پابندی عائد کی گئی ہے، یعنی عقل اس کی پختہ نہیں ہے، عقل اس کی پختہ نہیں ہے، اس کی وصیت بھی صحیح ہے، اس کی وصیت بھی صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آدمی جس پر پابندی عائد کی گئی، جس مال کے انفاق کی پابندی عائد کرنے کے کچھ اسباب ہیں، اس میں سے ایک سبب یہ کہ کوئی شخص اپنے مال کے تصرف کرنے میں غلطی کرتا ہے، وہ اپنے نفع نقصان کو پہچان نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں اس پر پابندی عائد کی جاتی ہے۔ تو ایسی پابندی جس پر عائد کی گئی ہو وہ وصیت کر سکتا ہے۔ اور بعض اوقات کسی شخص پر پابندی عائد کی جاتی ہے اس لیے کہ وہ مقروض بہت ہے، وہ مقروض بہت ہے، اس کے بہت سے قرض دار ہیں، تو اس وقت اس پر مال کے انفاق کی ہم پڑھ چکے ہیں، جو مفلس ہو گیا ہے، جس کے کاروبار ڈوب گیا، مفلس ہو گیا، اس کے بہت سے مقروض ہیں، تو اس پر اب انفاق کی پابندی عائد کر دی گئی۔ تو ایسا شخص وصیت نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ وصیت کرے گا تو اس کے جو مقروض ہیں، جو قرض کے طالب ہیں، ان کا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے والمحجور علیہ، جس پر پابندی مال کے انفاق کی جس پر پابندی عائد کی گئی ہو، اس کے ساتھ انہوں نے لسفہن کی وضاحت کر دی، لسفہن کی وضاحت کر دی کہ ایسا شخص جس کی پابندی اس کی نادانی یا ضعیف عقلی کی وجہ سے ہوئی ہو، تو ایسے شخص کا تو درست ہے، لیکن وہ شخص جس پر پابندی عائد کی گئی ہو اس کے مقروض ہونے کی وجہ سے اس کی وصیت درست نہیں ہوتی۔ ان دونوں چیزوں کو فرق کرنا ضروری ہے کہ وہ شخص جس پر مال کے خرچ کرنے کی پابندی عائد کی گئی ہے اس کی نادانی کی وجہ سے، تو اس کی وصیت درست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انفاق کی تمیز تو اس کے پاس ہوگی، انفاق کی تمیز تو اس کے پاس ہوگی، کیونکہ وہ بے عقل نہیں ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو کہ غیر عاقل ہے، جس کے پاس عقل ہی نہیں ہے، وہ پہلے ذکر آ گیا کہ وہ رشید نہیں ہے، رشید ہونا ضروری ہے۔ لیکن دوسرا شخص ہے جس کو عقل تو ہے لیکن اس کو جو ہے دھوکہ بھی ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص اگرچہ کہ کاروبار نہیں کر سکتا لیکن وہ وصیت کر سکتا ہے، کیونکہ وصیت تبرع ہے، وصیت تبرع ہے، اس وجہ سے اس کو وصیت کی اجازت دی گئی کہ وہ شخص وصیت کر سکتا ہے۔ یہ پہلے رکن کا ذکر تھا۔ اب دوسرا رکن ہے، دیکھیے وَلِكُلِّ مَنْ تَصِحُّ الْهِبَةُ لَهُ، وَلِكُلِّ مَنْ تَصِحُّ الْهِبَةُ لَهُ، اور وصیت درست ہے، صحیح ہے ہر اس شخص کے حق میں جس کے لیے ہبہ کرنا درست ہے، ہبہ جس کو کرنا درست ہے اس کے لیے وصیت کرنا بھی درست ہے۔ اب اس میں ذکر آیا، دیکھیے موسی لہو کا، موسی لہو کا کس کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں؟ جس کو ہبہ کر سکتے ہیں، ہبہ کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے جو کہ وارث بننے والا ہے، وہ وارث بننے والا ہے، اس کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے۔ وَلِلْحَمْلِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا حِينَ الْوَصِيَّةِ لَهُ، اور پیٹ میں جو بچہ موجود ہے، حمل ہے، اس کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں جب معلوم ہو جائے کہ وصیت کے وقت پر، اس کے حق میں وصیت کے وقت پر وہ موجود تھا، اس کے حق میں وصیت کے وقت پر وہ موجود تھا۔ مثال کے طور پر وہ وصیت کرتا ہے اپنے کسی دور کے رشتہ دار کے بیٹے کے حق میں، ان کو جو اولاد ہے اس کے حق میں، تو وہ چیز درست ہے، وہ چیز درست ہے، ایسا جو وارث نہیں بننے والے ہیں، وارث نہیں بننے والے کے حق میں اگر وہ اور حمل کے لیے بھی وصیت کرنا درست ہے، بشرطے کہ اس وقت وہ حمل موجود ہو۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہونے والا اگر بچہ ہوگا تو اس کے حق میں وصیت ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ جو حمل موجود ہے اس کے حق میں وصیت کر سکتا ہے۔ اگر بچہ ہوگا تو وہ جو ہے وصیت پوری کی جائے گی، اگر نہیں ہوگا تو اس کو نہیں ملے گا، وارثوں کے پاس ہی وہ مال رہے گا۔ یہ دوسرا ہو گیا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا رکن وَتَصِحُّ بِكُلِّ مَا فِيهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ، اور وصیت درست ہے ہر اس چیز کے بارے میں جس میں کوئی مباح نفع پایا جاتا ہو، جس کا نفع اٹھانا مباح ہو۔ جو مباح نہیں ہے اس کے حق میں وصیت بھی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر وہ جو ہے کچھ شراب کی کمپنیوں کا مالک ہے اور وصیت کرتا ہے کہ میری شراب کی کمپنیوں میں سے جو ہے اتنی شراب دے دی جائے، تو یہ حرام ہے نا۔
تو شریعت نے اس کو حرام کیا ہے. تو یا پھر نجاست کی جو چیزیں ہیں ان کے حق میں بھی وہ اس میں بھی وصیت نہیں کر سکتا، بشرطے کہ وصیت اسی کے حق میں، انہی چیزوں کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے جن کا نفع مباح ہے. کا کلب الصیدی، شکاری کتا ہے. کتا جن مقاصد کے ذریعے آدمی پال سکتا ہے اس میں ایک یہ کہ وہ شکار کے ذریعے، شکار کے لیے ہو، یا پھر یہ وہ کھیتی کی نگرانی کے لیے ہو، یا پھر وہ اپنے جانوروں کی نگرانی کے لیے ہو. ان مقاصد کے لیے آدمی کتے کو پال سکتا ہے. ان مقاصد کے علاوہ کے جو کتے ہیں، جیسے اپنے گھر میں اس نے کتے رکھے ہوئے ہیں اور وصیت کرتا ہے کہ میری وفات کے بعد یہ جو کتے ہیں اس میں سے یہ کتا فلاں گھر والوں کو دیا جائے، تو وہ اس کا نفع مباح نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اس جگہ پر اجازت نہیں دی کتوں کو پالنے کی. اس لیے مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے کلب الصیدی کہا، کلب نہیں کہا، جیسے کتا نہیں کہا، عام نہیں کہا، کیونکہ عام کتا اس کا نفع مباح نہیں ہے. لیکن کلب الصیدی کہا، شکاری کتا، کیونکہ شریعت نے اس مصلحت کی رعایت کی ہے کہ آدمی کو شکار کے لیے کتے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اس لیے شریعت نے وہاں اجازت دی ہے، تو وہاں وہ نفع مباح میں آتا ہے، وہاں وہ نفع مباح میں آتا ہے. تو اس لیے انہوں نے مثال دی کلب الصید والغنم، جیسے کہ شکار کا کتا ہے یا اپنے بکریوں کی حفاظت کے لیے کتا ہے، اس کی وصیت کر سکتا ہے. وہ بما فیہ نفع من النجاسات، اور نجاسات میں سے وہ چیزیں جس میں نفع ہو، وہ چیزیں نجاسات میں سے جس میں نفع ہو. مثال کے طور پر اس کے پاس کچھ تیل ہے جس کے ذریعے وہ دیا جلاتا ہے، جس کے ذریعے وہ چراغ روشن کرتا ہے. اس تیل میں جو کچھ نجاست گر گئی، کچھ گندی چیز گر گئی، تو اس کو وہ استعمال کر سکتا ہے. ایک یہ کہ نجاست ہی کا استعمال ہو، نجاست ہی کا استعمال ہے. ایک وہ چیز شریعت نے جس چیز کو نجس قرار دیا، مثال کے طور پر خون ہے، خون جو ہے نجس ہے، اور وہ جو ہے کچھ خون وہ اپنے پاس رکھا ہے، کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں، کسی بھی مقصد کے تحت استعمال کرتے ہیں. اگر وہ اس کی وصیت کرتا ہے تو وہ وصیت حرام ہے، کیونکہ وہ چیز ہی نجس ہے، وہ چیز ہی نجس ہے. اب یہاں جو مثال دے رہے ہیں وہ یہ کہ اس میں بما فیہ نفع من نجاسات، نجاسات میں سے ہے لیکن اس میں نفع پایا جاتا ہے، اس نفع کی وجہ سے اس کو جو ہے حلال کیا گیا. جیسا کہ میں نے مثال دی، جیسا کہ کتابوں میں اس کی مثال دیتے ہیں، وہ یہ کہ اس کے پاس کچھ تیل رکھا ہوا ہے جس میں کچھ نجاست ہے اور اس کی وصیت کرتا ہے کہ فلاں کو یہ تیل دے دیا جائے، تو وہ بھی نافذ کی جائے گی. وَبِالْمَعْدُومِ كَالَّذِي تَحْمِلُ أَمَتَهُ أَوْ شَجَرَتَهُ، اور معدوم جو کہ موجود نہیں ہے اس کی بھی وصیت کر سکتا ہے، جیسا کہ اس کی لونڈی کو جو حمل ہے، یا پھر اس کے درخت پر اس کے لونڈی کو جو حمل ہے، جو حمل ہو سکتا ہے، یا اس کے درخت کو جو پھل لگ سکتے ہیں. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری لونڈی سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ بچہ فلاں کو دے دیں گے فلاں. یا پھر یہ کہ میں نے جو درخت لگائے ہیں ان درخت پر اگر پھل آئیں گے تو وہ پھل جو ہے فلاں کو دے دی جائے. تو یہ وصیت بھی قبول کی جائے گی. اگر لونڈی کو ہوگی اولاد تو دیں گے، اگر نہیں ہوگی تو نہیں دیں گے. اگر درخت پر پھل لگ گئے تو دیں گے، اگر نہیں لگے تو نہیں دیں گے. لیکن وصیت اس کی جا سکتی ہے کیونکہ لگ سکتے ہیں، پھل لگ سکتے ہیں، اس وجہ سے اس کا اعتبار کیا گیا. وَتَصِحُّ بِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ، اور وصیت درست ہے اس چیز کی بھی جس کو حوالے کرنے پر وہ قدرت نہیں رکھتا. كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ، جیسے کہ ہوا میں پرندہ ہے، وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ، اور مچھلی میں پانی ہے. جیسے کہ وہ وصیت کر سکتا ہے کہ ہوا میں جو پرندے اڑ رہے ہیں اس میں سے اتنے پرندے فلاں شخص کو دے دیے جائیں. یا پھر یہ کہ مچھلی پانی میں جو مچھلیاں پائی جاتی ہیں اس میں سے اتنی مچھلیاں میں وصیت کرتا ہوں فلاں شخص کو دی جائے. اس کی بیع و شراء تو جائز نہیں ہے، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. وہ جس کو حوالے کرنا درست نہیں ہے، اس کی خرید و فروخت درست نہیں ہے. جیسے کوئی شخص یہ نہیں بول سکتا کہ جو ہوا میں پرندے اڑ رہے ہیں میں تم کو بیچتا ہوں اتنے ریال کے بدلے میں، یا پانی میں جو مچھلیاں پائی جاتی ہیں اس میں سے میں اتنے مچھلیاں تم کو بیچتا ہوں اتنے ریال کے بدلے میں، کیونکہ اس چیز کو حوالے کرنے پر وہ جائز، وہ قادر نہیں ہے. تو جس چیز کو حوالے نہیں کیا جا سکتا اس کو جو ہے اس کو بیچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن اس کی وصیت جائز ہے. فقہاء کرام کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج وہ ان ہوا میں اڑنے والے پرندوں کا مالک نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کل اس کے پاس آ جائے. اب مچھلیاں جو سمندر میں پائی جاتی ہیں آج اس کے پاس نہیں ہے، لیکن کل ہو سکتا ہے وہ شکار کرے اور شکار کرنے کے بعد ان مچھلیوں کو حاصل کر لے، تو وصیت اس کی قبول کی جائے گی. لیکن اگر اس کے وفات کے بعد وہ پرندے اس کے پاس ہوں گے تو اس میں سے دیں گے جو وصیت اس کی ہے.
اگر وہ مچھلیاں اس کے پاس ہوں گی تو دیں گے، اگر نہیں تو نہیں دیں گے. تو وصیت میں وہ قبول کی جائے گی. وہ چیز جس کو حوالے کرنے کی وہ قدرت نہیں رکھتا اس چیز کی بھی وصیت اس کی قبول کی جائے گی، کیونکہ اگر وہ چیز وفات کے وقت اس کے پاس ہو گئی تو اسے نافذ کیا جائے گا. کیونکہ وصیت تو آدمی 10 سال پہلے کرتا ہے، 20 سال پہلے کر سکتا ہے. آدمی اپنی عمر کے کسی حصے میں بھی وصیت کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج وصیت وہ کر رہا ہے لیکن اس کی وفات پتہ نہیں کب ہو سکتا ہے 10 سال بعد ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے بعد ہو، اس درمیان میں ہو سکتا ہے اس کے پاس یہ چیز آ جائے. تو اس لیے وصیت اس سلسلے میں قبول کی جائے گی. وہ بما لا یملکہ، اور جس چیز کا وہ مالک نہیں ہے، کمیۃ درہم لا یملکھا، جیسے کہ 100 درہم جس کا وہ مالک نہیں ہے اس کی بھی وصیت کر سکتا ہے. فقیر ہے، محتاج ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس کھانے کے لیے، لیکن وہ وصیت کرتا ہے کہ میرے پاس مال ہو جائے تو اس میں سے 100 ریال جو ہے میری وفات کے بعد فلاں شخص کو دیے جائیں. آج اس کے پاس نہیں ہے لیکن وصیت قبول کی جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وفات تک اس کے پاس مال ہو جائے. اگر مال ہوگا تو اس میں سے دیں گے، اگر مال نہیں ہے تو اس کو نہیں دیں گے. وہ بغیر معین، اور بغیر تعین کے بھی وصیت کر سکتا ہے. کعبد من عبیدہ، جیسا کہ اپنے غلاموں میں سے ایک غلام، جیسے اس کے پاس 100 غلام ہے، وہ وصیت کرتا ہے کہ میرے 10 غلام اس میں سے آزاد کر دیے جائیں، یا میں اپنے فلاں غلام کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ یہ میرے فلاں دوست یا میرے فلاں دور کے رشتہ داروں کو دے دیا جائے. تو بغیر معین کے وہ وصیت کیا. جیسے 10 غلام میں سے یہ نہیں بتایا کہ اس کے غلام میں سے کس غلام کو دیا جائے، یہ نہیں بولا کہ اس کے غلام میں کس غلام کو دیا جائے. تو ایسی صورت میں کیا کریں گے جب اس کی وصیت کو نافذ ہونے کا وقت آئے گا، جبکہ اس نے جو ہے تعین نہیں کی، تو کہتے ہیں کہ وَيُعْطِيهِ الْوَرَثَةُ مِنْهُمْ مَا شَاءُوا، وارث ان غلاموں میں سے جو وہ چاہیں گے اس غلام کو دے دیں گے. جس کے حق میں وصیت کیا ہے کہ میرا ایک غلام فلاں شخص کو دیا جائے، تو اس کے بعد پھر اس نے تعین نہیں کی تو پھر وارثوں کو اختیار ہوگا کہ اس کے غلاموں میں سے جو غلام چاہیں وہ دے دیں. وَبِالْمَجْهُولِ، اور اپنے مال میں سے وہ مجہول حصے کی بھی وصیت کر سکتا ہے جو معلوم نہیں ہے. کَحَظٍ مِّن مَالِهِ، اپنے مال کا کوئی حصہ، جیسے وہ کہے کہ میرے مال میں سے ایک حصہ، کوئی حصہ، میرے مال میں سے کچھ حصہ یا کوئی حصہ فلاں شخص کو دے دیا جائے. اور جزء، کوئی حصہ، حظ بھی کہتے ہیں حصے ہی کو، جز بھی کہتے ہیں حصے کو. نصیب کے معنی میں آتا ہے حظ، لیکن یہاں حصے کے معنی میں ہے. وَيُعْطِيهِ الْوَرَثَةُ مَا شَاءُوا، اور وارث اس میں سے جو چاہے جتنا چاہے دے دیں گے، کیونکہ اس نے حصہ نہیں بتایا کہ 5واں دیں گے، 4تھا دیں گے، 3را دیں گے، کچھ نہیں بتایا اس نے. تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وارث اس میں سے جتنا چاہے دے دیں گے، چاہے تو وہ 100 درہم دیں، چاہے تو 200 درہم دیں، چاہے تو وہ سمن دیں، چاہے تو وہ سدس دیں، چاہے تو وہ خمس دیں، کیونکہ اس نے کہا ایک حصہ، اس نے تعین نہیں کی. اب وارثوں کو اختیار ہوگا کہ وہ اس میں سے جو چاہیں دے دیں. یہاں تک ہم لوگ پڑھیں گے. اس کے بعد سبق میں ایسے مسائل آ رہے ہیں جن کا تعلق ہو وراثت کی تقسیم سے ہے. تو ہم لوگ جب وراثت کا باب پڑھیں گے، فرائض پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اس وقت یہ چیزیں آ جائیں گی. یہاں آپ نشان لگا لیجئے، کیونکہ ہم آگے کچھ سوالات وغیرہ بھی کریں گے تو اسی حصے میں سے کریں گے، یعنی امتحان کے سوالات بھی اگر ہوں گے تو وہ اسی حصے میں سے ہوں گے جہاں تک ہم لوگ پڑھے ہیں. اب آپ آج کے سبق میں کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. مجھے سوال یہ کرنا تھا، اگر سے حمل پتا ہے کہ ابھی یہ بچہ ہونے والا ہے، لیکن اگر سے بچہ انتقال کر جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد، تب کیا کریں گے؟ ہاں، اگر وہ پیدا ہو گیا تو وارث بن گیا، وہ وصیت کا مستحق بن گیا وہ. جی ہاں، تو پیدا ہونے کی صورت میں وہ وصیت کا مستحق بن گیا. اب اس کے بعد وہ اپنے مال کا مالک بننے کے بعد وصیت تو اس کے حق میں پوری ہو گئی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ وصیت کا تعلق اس کی وفات سے ہے، کہ جیسے کسی شخص نے وصیت کی تھی کہ فلاں شخص کے گھر میں جو حمل ہے اس کے حق میں اتنی وصیت کرتا ہوں، اور وصیت کرنے والا مر گیا اور اس کے بعد یہ پیدا ہوا، تو وہ وصیت پوری کی جائے گی. لیکن اگر اس کی زندگی ہی میں وہ بچہ پیدا ہو کر مر گیا تب تو ظاہر ہے کہ وصیت تو اس وقت نافذ نہیں کی جائے گی نا، کیونکہ کسی شخص نے وصیت کیا کہ فلاں شخص کو جو حمل ہے اس کے حق میں اتنی وصیت کرتا ہوں، تو وہ حمل تو ہوا اس کو، لیکن وہ حمل ہونے کے بعد جس نے وصیت کی ہے اس کی وفات سے پہلے وہ حمل مر گیا، وہ بچہ مر گیا پیدا ہونے کے بعد. تو ایسی صورت میں تو وہ مستحق نہیں بنا، کیونکہ وصیت کے نافذ ہونے کا وقت ہی نہیں آیا تھا، اس سے پہلے ہی وہ انتقال کر گیا. لیکن اگر وصیت کرنے والے کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ وصیت جو کی گئی تھی اس کا وہ مستحق بن گیا، اس کو مال دیا جائے گا. اگر وہ زندہ رہا تو وہ اس کا حقدار ہے، اگر وہ زندہ نہیں رہا تو پھر اس بچے کے جو وارث ہوں گے
وہ اس مال کے حقدار ہوں گے۔ شیخ اس کی کوئی لمٹ ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک بچہ پیدا تو ہوا لیکن 24 گھنٹے کے بعد مر گیا تو پھر بھی وہ کوئی وارث لمٹ بنے گا؟ نہیں، جب تک اس پر جب وہ حمل جیسے ہی پیدا ہو وارث بن گیا وہ وصیت اس کے حق میں جو ہے پوری کی جائے گی۔ صحیح ہے، چاہے وہ کچھ گھنٹوں ہی کے لیے ہو، بس اس نے سانس اگر لی ہے تو اس کو دی جائے گی اس کی وصیت، ورنہ اگر بالکل نہیں تو مرا ہوا اگر پیدا ہوا ہے تو اس کو نہیں دی جائے گی۔ جی ہاں جی ہاں، تب اس پر اطلاق نہیں ہوگا اس کا۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ یہاں سبق ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔